اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی صدق اللہ العظیم۔ کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے، کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے کہ بن جائے آشیانہ تو کوئی آگ لگا دے۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں اور میرے بھائی جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے، اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی طلحہ بشیر صاحب جو ہجرت پاکستان کے وقت کی قسمیں اٹھا اٹھا کر باتیں کر رہے تھے، آپ حضرات کو ان تاریخی ایام کا مطالعہ کروا رہے تھے، تو میرا دل یہی کیا کہ میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ پاکستان واقعتاً اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد اور کلمہ طیبہ سے اس کے کلمہ طیبہ کے پرعزم نعروں سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا محمد علی جناح کے دروس اخوت، محبت، امانت، دیانت اور صداقت، اقبال کا شاعرانہ انداز میں مسلمانوں کو جگانا اور پاکستان کا خواب دیکھنا، سیدین شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان کی قربانیاں، لاکھوں مسلمانوں کی ہجرت اور آنکھوں کے سامنے لٹتے ہوئے آشیانے، اور ان تمام تر امور کا مقصد اس خطہ ارض کو مشرکوں سے، اللہ کے دشمنوں سے چھڑا کر خدائے واحد کی توحید کے لیے اس کو خاص کر لیا جائے۔ لیکن آج جب اس خطہ ارض کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر۔ آج وہ پاکستان جرائمستان بن چکا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ پاکستان کہ جس میں اسلام کا، اسلامی نظام کا نام لینا بنیاد پرستی کہلاتا ہے، لیکن اسی وطن میں، اسی ملک میں جدت پرستی کے نام پر اسلامی نظام کی دیجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آج لارڈ میں کالے کے نظام تعلیم نے
اس ملک و ملت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج آزادی کے نام پر امت محمد کی بیٹی کی عزت کو نلا رہا ہے۔ آج یہ اسلامی فلاحی ریاست، یہ پاکستان آئی ایم ایف کے قرضوں کے سامنے اور سودی نظام معیشت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج محبت کے لباس میں ملبوس نوجوان ہوس کا پجاری نظر آتا ہے۔ اور اصحاب صفا کے پیروکاروں، ایک بات نوٹ کر لینا کہ جب تک تمہارے ایوانوں میں چرچل اور ابراہیم لنکن کی بنائی ہوئی جمہوریت باطلہ قابض رہے گی، ضمیروں کی تجارت جاری رہے گی، غریب مرتا رہے گا، کسان لٹتا رہے گا، یہ عدالتیں جگیرداروں کے زیر اثر رہیں گی۔ اور میری بات نوٹ کر لینا، خدا کی قسم ہے، کوئی مائی کا لال دہشت گردی کے سامنے باندھ کر اس قوم کو نسل کشی سے نہیں بچا سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے، اپنی منزل سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔